الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ وہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ اب چھپ کے وار کرنے والا جتنا مرضی کمزور ہو لیکن وہ اس کمزور کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا انسان جتنا مرضی طاقتور ہو، کیونکہ چھپ کے حملہ کمزور سے کمزور ترین بھی حملہ کر سکتا ہے، اور اس کا مقابلہ اس وقت تک نہیں انسان کر سکتا جب تک انسان کے سامنے نہ ہو۔ انسان کا دل ایک قلعہ کی مانند ہے، انسان کا دل ایک قلعہ کی طرح ہوتا ہے، اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ قلعہ کی حفاظت دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں اور رخنوں کی نگرانی کیے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ فرض وہی پورا کر سکتا ہے جو ان راستوں کا عالم ہو۔ لہٰذا دل کو شیطانی وسوسوں کی یلغار سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرض عین ہے، چونکہ شیطان کی یلغار کا مقابلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام گزرگاہوں کا علم نہ ہو۔ لہٰذا ان گزرگاہوں سے علم سب سے ضروری ہے، اور یہ گزرگاہیں انسان کی اپنی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، جیسے غصہ اور شہوت، کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب عقل ماند پڑ جاتی ہے تو شیطان لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے۔ یوں ہی انسان غضبناک ہوتا ہے، شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ذرا سوچئے، پھر شیطان جب انسان پر شیطان کی جو ہے طاقت غالب آ جاتی ہے تو وہ انسان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتا ہے، جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے بندے نے شیطان سے پوچھا کہ یہ بتلا کہ تو انسان کو کیسے قابو کر لیتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، میں اسے غصہ اور شہوت کے وقت مغلوب کرتا ہوں۔ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص اور حسد کا بھی ہے، کیونکہ حرص انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ لہٰذا شیطان اس فرشت کو غنیمت جانتے ہوئے تمام برائیوں کو حرص کے ساتھ خوبصورت انداز سے پیش کرتا ہے، اور وہ اسے اچھائیاں سمجھ کر قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جنس کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں آنے کا سوار کیا ہے؟ تمہیں کس نے کشتی میں آنے کی اجازت دی ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں، اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، نکل جا۔ شیطان بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمایا، آپ کہیں کہ مجھے 3 کو جاننے کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہی 2 بتلا دے۔ شیطان بولا، 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام کرتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہ اور برباد کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد اور دوسری حرص ہے۔ اسی حسد کے باعث تو میں بارگاہ الہی سے نکالا گیا تھا اور لعنتی ہوا، اور حرص کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو منع کردہ چیزوں کی تمنا پیدا ہوئی اور میری امنگ پوری ہوئی۔ شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا، استغفر اللہ، اگرچہ وہ رزق حلال سے ہی کیوں نہ بھرا ہو، کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو بھڑکاتا ہے اور شیطان کا اوزار ہے، شیطان کا وہ ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر شر سے، انسانوں کے شیطانوں کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ انسان ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، انسان کمزور ہو یا طاقتور ہو۔ انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اپنی عقل سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس عقل کے ساتھ انسان
ہر دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتا ہے۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ ہی انسان کو چاہے تو بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے، انسان کے شر سے، جو کہ حاسدین کے حسد سے، بری نگاہوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔